بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ سورت نمبر 88 اور یہ اس سورت کا نام ہے سورۃ الغاشیہ۔ سورت مکی ہے اور اس سورت کی ٹوٹل آیات ہیں 26 اس کی آیات ہیں۔ اس کی تلاوت آپ حضرات نے سنی، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ہل کا مطلب ہوتا ہے کیا، عطا کا آ گئی کا آپ کے پاس، ہل عطا کا کیا آ گئی آپ کے پاس، حدیث الغاشیہ، حدیث کہتے ہیں بات کو، کلام کو، حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی بات۔ اور غاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ غاشیہ کہتے ہیں قیامت کا ایک نام ہے۔ نام کیا ہے؟ غاشیہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس قیامت کی بات، قیامت کی خبر آ گئی؟ اور غاشیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والی۔ تو کیونکہ قیامت کی خبر ایسی ہے کہ جو سب چیزوں پر چھا جائے گی، سب کو ڈھانپ لے گی، تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ غاشیہ۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر، قیامت کی خبر آ گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر، غاشیہ کی خبر جو ڈھانپنے والی ہے، جو چھا جانے والی ہے، کہ وہ خبر جب آئے گی تو وہ تمام چیزوں پر چھا جائے گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا، زمین باقی نہیں رہے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ایسا ہولناک منظر ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کی خبر آپ کے پاس آ گئی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا۔
وجوہ کا مطلب ہے چہرے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد آتی ہے وجہن، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور اس کی جمع کیا ہے وجوہن، تو کئی چہرے، بہت سے چہرے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ بہت سے اشخاص، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، کیونکہ انسان کے جسم میں اس کا چہرہ ہی اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے چہرہ بول کر اس کا پوری شخصیت اور پورا انسان مراد ہے کہ کتنے ہی ایسے انسان ہوں گے، کتنے ہی ایسے چہرے ہوں گے، یومئذ، اس دن، یوم کہتے ہیں دن کو، اور اذن کا مطلب ہے جب یا اس دن معنی کیا جائے گا، تو وجوہ یومئذ، تو بہت سے چہرے، کہیں چہرے اس دن کیا ہوں گے، خاشعہ، عاجز ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ان کے اندر ڈر ہوگا، وہ چہرے تر و تازہ نہیں ہوں گے، بلکہ پریشانی کے عالم میں عاجزی کرنے والے، عاجز اور ذلیل اور رسوا ہوں گے، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے۔ اور عاملۃ ناصبہ، اور وہ چہرے کیسے ہیں کہ جن نے دنیا میں اعمال کیے ہیں، عاملۃ، اعمال کرنے والے، عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، اور محنت بھی اتنی، جدوجہد بھی اتنی، ناصبہ، تھکا دینے والی محنت ان نے کی، دنیا میں بڑے بڑے کام ان نے کیے، لیکن یہ اتنے بڑے کام کرنے کے باوجود وہ کیسے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ ان کے چہرے اس دن وہ ذلیل ہوں گے، کام کیے لیکن پھر بھی ذلیل ہوں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ چہرے اعمال کرنے والے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی لوگ، اور عیسائیوں کے درویش اور علماء، کیونکہ عیسائیت میں بڑی بڑی ریاضت اور بڑی بڑی عبادت کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور وہ ایمان نہ لائے اور اپنے ہی من میں ان نے سمجھا کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے، کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر نہیں مان لیتے، تو ایمان نہیں ہے تو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے مراد وہ کافر لوگ بھی ہیں جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے سوشل ورکر ہوتے ہیں، اور لوگوں کے فائدے کے لیے، ان کے نفع کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، بڑی جدوجہد کی ہوتی ہے، لیکن ان کے اعمال کا ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ جو کافر ہیں، ہوا منثورا، ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، کچھ اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ انسان کا مومن ہونا ضروری ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے اچھے اعمال بھی قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسے عمل کرنے والے، تھک جانے والے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو مومن اور مسلمان ہیں، عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں ریاکاری پائی جاتی ہے، عمل ان کا لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا، تو وہ اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور اس ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس سے خوف زدہ ہوں وہ شرک اصغر ہے، اور وہ ریاکاری ہے، کہ انسان عمل کرتا ہے اور چاہتا کیا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، مجھے لوگوں سے کچھ مل جائے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصد نہیں ہوتا، تو ایسے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں وہ مشہور حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 نیکیاں کرنے والے اشخاص کو لایا جائے گا، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، ایک عالم دین، دوسرا مجاہد جو شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اور تیسرا سخی۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے
یہ کام کیے، دنیا کی زندگی کیسے گزاری؟ تو وہ کہیں گے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، فلاں جگہ میں نے درس دیا، لوگوں کی امامت کروائی، لوگوں کو مسائل بتائے، لوگوں کو سمجھایا، عالم دین قاری قرآن کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت یا ابن آدم، ابن آدم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تاکہ دنیا کا کچھ تجھے مل جائے، تاکہ لوگ تجھ سے خوش ہو جائیں، تو دنیا والوں نے جو کچھ تجھے دینا تھا دے دیا، آج میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر شہید سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں اپنی جان لٹا دی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے۔ اور سخی سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اپنا مال تیرے راستے میں لٹا دیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تیرے احسان مند رہیں، دنیا میں تیرا چرچا ہو، میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو نے میرے لیے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے اعمال کرنے والے، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، اگر ان کا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ مراد ہے کہ عاملۃ ناصبہ۔ اور اس میں ایک اور قسم ان لوگوں کی کہ جن نے اعمال کیے لیکن وہ اعمال شریعت کے مطابق نہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھے، ان نے اپنے آپ کو نیکیاں کر کے تھکا دیا، لیکن کیا تھا ان کے اعمال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں تھے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے، ان کو رد کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ ہماری سنت کے مطابق نہیں، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اور صحیح البخاری کی وہ مشہور حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اصحابی، میں نے ان کو جانا اور پہچانا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے، اور میری امت کے لوگ ہوں گے، وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کو دور ہٹا دیا جائے گا، فرشتے ان کو دور ہٹائیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ لوگ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد یہ اپنی ایڑیوں پر پھر گئے تھے۔ مراد کیا ہے؟ مرتد ہو گئے تھے، یا ان کے اندر نفاق تھا، منافق ہو گئے تھے، یا انہوں نے ایسے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے، آپ نہیں جانتے ان نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو اس میں بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی مرضی سے نیکیاں کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں نیکی سمجھ کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے بنائے ہوئے ہیں، لمبی چوڑی تسبیحات کی جاتی ہیں، اپنی طرف سے نمازیں بنا کر نمازوں کو پڑھا جاتا ہے، کبھی رجب کے مہینے میں صلاۃ الرجب، صلاۃ الرغائب کے نام سے، کبھی کچھ اس طرح کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں جن کا خاص ثواب، اس طرح کے درود بنا لیے گئے ہیں، کچھ وظیفے بنا لیے گئے ہیں، اور پھر اس طرح سے ریاضت اور عبادت کرنا، کوئی کہتا ہے ایک ٹانگ کھڑے کر کے، ایک ٹانگ کو اوپر کر کے، ایک ٹانگ پر میں نے اتنی دفعہ قرآن کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنے آپ کو الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ثواب کے لیے ہی آپ دیکھیں نا، جس طرح سے لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے سر کو پیٹتے ہیں، آگ کے انگاروں پر چلتے ہیں، طرح طرح کے کام اور اعمال کیے جا رہے ہیں، اور کبھی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، کبھی کرنٹ لگایا جا رہا ہے اپنے جسم کو کہ دل حرکت میں آ گیا ہے، اور اس طرح کے وظائف اور اس طرح کے طریقے نئے نئے نت نئے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، عاملۃ ناصبہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تھکنے والے، نیکیوں کے کام نیکی سمجھ کے کرنے والے، اپنے آپ کو تھکا دینے والے، قیامت کے دن تسلا نارن حامیہ، جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں چلیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اعمال وہی قبول ہوں گے جن میں اخلاص پایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے،
انسان کا مومن ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور پھر عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ فرمایا کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں بالاخسرین اعمالا، جو اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے، کام کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا میں لگا دی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا بدلہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی مل جائے، اخلاص نہیں تھا، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ آخرت کی سوچ اور فکر ہی نہیں تھی، بس دنیا کمانی ہے، دنیا اکٹھی کرنی ہے، دنیا کے لیے ہی سب کچھ انہوں نے لگا دیا، اپنی تمام تر کوششیں دنیا کے لیے صرف کر دی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، دین میں نئی چیز ایجاد کر کے اس پر عمل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہی اچھا عمل کر رہا ہوں، بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، بڑا میں اپنا مال لگا رہا ہوں، بڑی جدوجہد اور کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس نے اصل بات کو نہیں سمجھا کہ یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں، آپ کے طریقہ کے مطابق نہیں، تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے مراد تمام وہ لوگ ہیں، کافر بھی جو ایمان نہیں لائے، اور ایسے مومن جو ریاکار ہیں، اور ایسے مومن جو بدعتی ہیں، جنہوں نے اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں اور رسم و رواج بنا کر ان کو دین میں داخل کر دیا گیا ہے، کبھی 40ویں کے نام پر، کبھی عرس اور میلے کے نام پر۔ آپ اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں، طرح طرح کی رسومات، طرح طرح کے رواج آپ کو ملیں گے، اور طرح طرح کی ایجادات ملیں گی، جن پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے، لیکن ثواب تب ملے گا جب وہ عمل شریعت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا ہی دردناک منظر ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، تھکا دینے والے عمل کر کر کے اپنے جسم کو، اپنے جان کو تھکا دیا انہوں نے دنیا میں۔ تسلا نارا حامیہ، تسلا کا مطلب ہے داخل ہوں گے، نارن ایسے چہرے، عمل کرنے والے جسم و جان، عاملتن ایسی جانیں جو عمل کیا کرتی تھی تھکانے والی، تسلا وہ داخل ہوں گی نارن آگ میں، حامیہ، حامیہ کا مطلب ہوتا ہے گرم، دہتی ہوئی آگ میں ان کو جلنا پڑے گا، وہ داخل ہو جائے۔ تسقا من عین آنیہ، تسقا کا مطلب ہے پلایا جائے گا ان کو، من عین چشمے سے، عین کہتے ہیں چشمے کو، آنیہ جو گرم ہوگا، گرم ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی اور کھولتا ہوا چشمہ، اس سے ان کو پانی پلایا جائے، یعنی یہ ان کا جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ پینے کو پانی ملے گا، گرم ترین پانی، جس سے ان کی آنتیاں جل جائیں گی۔ اور کھانے کو کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے طعام کھانا، الا مگر من ضریع، ضریع سے، ضریع یہ ایک زہریلا درخت ہے، خاردار کانٹوں والا گھاس، اس کو ضریع کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جہنمیوں کے کھانے میں زقوم کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی ایک زہریلا درخت ہے کہ وہ ان کو کھانے کا دیا جائے گا، اور اسی طرح ضریع کا مطلب ہے کہ خاردار کانٹوں والی گھاس ان کو دی جائے گی، یہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور اہل حجاز جب یہ تر و تازہ ہو تو اس کو شبرق کہتے ہیں، اور جب یہ سوکھ جائے تو پھر اس کو ضریع کہتے ہیں۔ تو یہ خاردار گھاس کھانے کو ان کو ملے گا۔ اور ایسے ہی غسلین کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ جہنمیوں کو ان کی پیپ، جسم سے نکلتی ہوئی گندا خون اور پیپ، یہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ گرم پانی ان کو ملے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، تو ضریع کے علاوہ کوئی اور کھانا ان کو نہیں دیا جائے گا، خاردار گھاس اور کانٹے اور اس طرح کا یہ زہریلا درخت ہے جو ان کو کھانے کو ملے گا۔
اس سے کیا ہوگا؟ یہ کوئی خوراک نہیں ہوگی، اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمن، نہیں وہ موٹا کرے گا، یعنی اس سے ان کی خوراک نہیں بنے گی کہ ان کا جسم تر و تازہ ہو، کوئی قوت آئے۔ ولا یغنی من جوع، اور جو کہتے ہیں بھوک کو، اور بھوک سے بھی کچھ کفایت نہیں کرے گا، مطلب یہ ہے کہ بھوک بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر جہنمیوں کا ذکر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو ترغیب دلانے کے لیے جنتیوں کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کوششیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا حشر کیسا ہوگا، وہ کیسے انعام و اکرامات میں ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کو کھانے کے لیے زرعی کا درخت دیا جائے گا، اور پینے کے لیے گرم ابلتا ہوا پانی ان کو ملے گا، اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے چہرے ڈلے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ لیکن جو جنت والے ہیں ان کا حشر کیسے ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ، اور بعض چہرے، کچھ لوگ یومئذ، اس دن، ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، سعی کہتے ہیں کوشش کرنا، تو وہ اپنی کوشش کے لیے کیا ہوں گے؟ راضیہ، راضی ہوں گے، خوش نظر آ رہے ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں محنت کی، آج ہمیں جو انعامات اللہ نے دیے ہم اس پر راضی ہیں، اور اپنی محنت کا پھل وہ دیکھیں گے۔ دنیا میں جو نیکیاں کرتے رہے، مشکلات کو برداشت کرتے رہے، عبادات میں مشکلات آئی ان کو برداشت کر لیا، دین پر عمل کرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، لوگ ستاتے تھے ان کو برداشت کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا انڈیا میں کرناٹکا، حجاب پر پابندی، اور کس طرح سے ایک مسلمان لڑکی جو کالج میں پڑھنے والی ہے اس کو روکا گیا، اس نے کیسے بہادری کا مظاہرہ کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی۔ یہ دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے، ہزاروں مثالیں موجود ہیں دنیا میں کہ جن لوگوں نے تکالیف کو برداشت کیا، دین کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے رہے، پرواہ نہیں کی، لوگوں کی مصیبتوں کو جھیل لیا، پریشانیوں کو جھیل لیا، اپنے جسم پر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کر لیا، صبر کرتے رہے کہ ہم نے دین پر راضی رہنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو راضی کر دے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، خوش ہوں گے اپنی کوششوں پر اور راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ باغ، جنت ہوگی، عالیہ جو بلند مقام ہوگا، بلند جنت ان کو ملے گی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے، تسمع نہیں وہ سنیں گے، وہ چہرے، وہ جانیں وہ نہیں سنیں گی، فیہا اس جنت میں، لاغیہ کوئی بیہودہ بات، لغو بات نہیں سنیں گے، بیہودہ گفتگو نہیں کریں گے، بیہودہ گفتگو کو پسند نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کے پینے کے لیے کیا ہوگا؟ فیہا عین جاریہ، چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، جاری چشمے ان کو ملیں گے۔ عین ویسے چشمے کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس میں جنس مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ بہت سارے چشمے ہوں گے، جاریہ جو جاری ہوں گے، یا ایک ایسا چشمہ ہوگا جو جاری ہوگا جس سے ان جنتیوں کو پینے کے لیے ملے گا۔ تو یہ اہل جنت کے انعامات کا ذکر ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور پھر فیہا اس میں سرر تخت ہوں گے، مرفوعہ جن کو بلند کیا ہوگا، اوپر تخت لگے ہوئے ہوں گے، شہنشاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے، بیٹھے ہوں گے تاکہ بلندی سے وہ تمام نظارے دیکھتے چلے جائیں، تمام نظاروں کو دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پھر ان کو آب خورے ملیں گے۔ کوب کی جمع ہے، کوب کہتے ہیں پیالے کو، اور ایسا پیالہ جس کو ہاتھ سے ہی پکڑا جائے، اس کو پکڑنے کے لیے کوئی ٹنڈی نہ ہو، کوئی اور جگہ نہ ہو، بلکہ ہاتھ سے اس کو پکڑا جائے، گلاس سمجھ لیں۔ وَأَكْوَابٌ، اور ایسے آب خورے ہوں گے، ایسے پیالے ان کو ملیں گے، موضوعہ جو رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے سامنے موجود ہوں گے، طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پہلے سے رکھے ہوئے ہوں گے، موجود ہوں گے، جب دل کرے گا جام نوش کریں گے۔
یعنی اللہ رب العالمین ایسے انعامات اہل جنت کو دیں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور پھر ان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیے. وَنَمَارِقُ، اور گاؤ تکیے ہوں گے. مصفوفہ، صف در صف بچھے ہوئے، لائن سے ترتیب سے صفوں میں لگے ہوئے تکیے ان کے لیے ہوں گے ٹیک لگانے کے لیے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین ہوں گے، فرش ہوں گے. مبثوثہ، بچھایا گیا ہوگا ان کو، بچھے ہوئے قالین، نرم قالین ہوں گے. تکیے ٹیک لگانے کے لیے ہوں گے، اور پھر آب خورے موجود ہوں گے جام نوش کرنے کے لیے، اور بلند اور بالا تخت ہوں گے. وہاں پر وہ آرام کر رہے ہوں گے، بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے. چشمے جاری ان کو ملیں گے اور کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. بلند مقام ان کے لیے ہوگا، اور اپنے رب سے راضی ہوں گے، اور اپنی جو محنت ہے، جو ان نے دنیا میں ایمان، احسان، اعمال کیے، ان پر وہ راضی ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. یہ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ذرا غور تو کرو، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے فرمایا ذرا تم غور و فکر کرو، تدبر کرو. اور خاص کر کے اہل عرب اور وہ لوگ جو صحرا میں رہتے ہیں، جو شہروں سے اور پرتکلف آبادیوں سے دور دیہات میں، شہروں سے دور دیہات میں، صحرا میں رہنے والے وہ عرب بادی نشین، ان کے بارے میں فرمایا. اور تمام انسان مراد ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ جب تم صحرا میں جاتے ہو تو تمہیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے. تم جس سواری پر سوار ہو کر صحرا میں نکل جاتے ہو اسے اونٹ کہتے ہیں. اور وہ اونٹ، اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اس کا خالق کون ہے؟ تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو بنایا، ابل جس کو عربی میں کہتے ہیں. اس اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اتنا عظیم جانور کہ جو ایک ایک ہفتے تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہے. کچھ نہ دیا جائے کھانے کو، کچھ نہ دیا جائے پینے کو، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سفر میں تمہارا ساتھی ہے، تم اس پر سوار ہو، صحرا میں جا رہے ہو، بغیر کھانے پینے کی یہ سواری اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کر دی. اور میں اس کی خلقت کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا. اور پھر صحرا میں جب تمہیں بلڈنگز نہیں نظر آ رہی، جب تمہیں عمارتیں نہیں دکھ رہی، صحرا میں تم سوار ہو، تو ذرا آسمان کی طرف بھی غور کر لیا کرو کہ یہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے، نیچے زمین ہے جس پر تم اونٹ پر سوار ہو کر چل رہے ہو، اوپر ذرا آسمان کی طرف دیکھو. اتنا بڑا آسمان، اس کو بنانے والا کون ہے؟ کس نے اس آسمان کو بنایا ہے؟ بغیر کسی ستون کے اتنی بڑی چھت کو زمین کے اوپر کھڑا کر دیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے اس کو بلند کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ صحرا میں چلتے ہوئے ذرا زمین پر غور و فکر بھی تم نے کر لیا ہوتا، اور پھر زمین میں جو نصب پہاڑ ہیں ان کی طرف دیکھو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے پہاڑوں کو نصب کر دیا گیا ہے. انسان صحرا میں اونٹ پر سوار ہے، فرمایا اونٹ کو دیکھ لو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اور زمین میں نصب جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی طرف دیکھو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اتنی بڑی زمین کیسے اس کو پھیلایا گیا، پہاڑوں کو کیسے زمین کے اندر پوست کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا. یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں کہ ان کا خالق اور مالک اللہ ہے. نہ اونٹ کو تم نے بنایا بلکہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس زمین جس پر اونٹ چل رہا ہے اس کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. زمین کے اندر جو پہاڑ ہیں ان کو بنانے والا، ان کو زمین کے اندر نصب کر دینے والا وہ رب العالمین ہے. اور زمین کے اوپر اتنا بڑا آسمان، آسمان پر سورج اور چاند اور تارے، یہ سب کچھ بنانے والا وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بنا سکتا ہے، تو تمہیں پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں بھیجنے کے بعد، تمہیں موت دینے کے بعد کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں؟ ذرا سوچو اور فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جس نے ایک دفعہ بنا دیا، پیدا کر دیا، کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا خالق
ہمیں بھی دوبارہ زندہ اٹھانے پر قادر ہے، اور جب تم زندہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تم سے حساب لے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے، کیا اس کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ اور پھر اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ جو لوگ گناہ گار ہیں، جو لوگ قیامت کے منکر اور کافر اور منافق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دنیا میں کھپا دیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا، ناکام رہے وہ لوگ، ان کا حشر کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور جن نے وقت کی قدر کی، زندگیوں کی قدر کی، اس کو دین کی طرف لگا دیا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ نعمتوں والے چہرے ان کے ہوں گے، تر و تازہ چہرے ہوں گے، اپنے رب سے راضی ہوں گے، اور جنت کے انعامات ان کو ملیں گے۔ تو اس لیے قیامت پر یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا دوبارہ سے ذکر کر دیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ افلا ينظرون، تو کیا پس وہ نہیں دیکھتے، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے وہ پیدا کیا گیا۔ دیکھو اتنا بڑا جانور، کیسے اس کو پیدا کیا گیا، کس نے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسے اس کو بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور آسمان سے تھوڑا سا نیچے یہ بلند اور بالا پہاڑ جو تمہیں بلندی میں نظر آ رہے ہیں کہ آسمان کے قریب قریب ہیں، ان پہاڑوں کی طرف دیکھو، کیف نصبت، کیسے ان کو گاڑ دیا گیا، کیسے ان کو نصب کر دیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو، اس زمین کو کیسے بچھا دیا گیا۔ ان تمام کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ فَذَكِّرْ، تو پھر فرمایا اللہ کے رسول آپ نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو سمجھائیے، یہ کتاب، یہ قرآن مجید جو آپ پر نازل کی ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، ان کو نصیحت کیجیے۔ یہ بھولے ہوئے ہیں، نصیحت سے شاید انہیں سمجھ آ جائے، یہ سمجھ حاصل کر لیں، نصیحت کو قبول کر لیں۔ اور جو شخص سمجھنے والا ہے، جو بھولنے والا، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، سوائے اس کے نہیں آپ نصیحت ہی کرنے والے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کر دینا، سمجھا دینا۔ آپ مذکر ہیں، آپ کو نصیحت کرنے والا بنایا گیا ہے، آپ کو دروغہ نہیں بنایا گیا کہ آپ نے زبردستی لوگوں کو دین کے اندر داخل کرنا ہے، بلکہ آپ کا کام ہے سمجھا دینا، پیغام کو پہنچا دینا۔ جو مانتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ فذکر، نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ علیہم ان پر بمسیطر، دروغہ۔ دروغے کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کو کسی کام کے لیے کہنا اور اس کام کو کرنے پر اس کو مجبور کر دینا۔ تو دین اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے رسول کو بھی فرمایا کہ آپ کو بھی مجبور کرنے والا دروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں، کیونکہ دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل کر دیا جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں سختی نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائیں، بلکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے۔ جو چاہتا ہے دین کو قبول کر لے، اور جو نہیں قبول کرنا چاہتا تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نہیں ہے آپ بے مسیطر، دروغہ، الا من تولی وکفر، مگر یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ دروغہ نہیں ہیں تو اب جو شخص چاہے تو منہ پھیر لے اور کفر کرے۔ دنیا میں تو گزارا کر لے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اگر اس نے نہیں مانا تو عذاب ہوگا۔ کیا عذاب ہوگا؟ الا، مگر وہ، من تولی، جس نے منہ پھیرا، وکفر، اور انکار کیا، کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ العذاب الاکبر، بڑا عذاب۔ آپ نے یہ لفظ سنا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا بڑا عذاب۔ کس کو؟ جس نے کفر کیا اور منہ پھیرا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جب فتوحات کی
تو دین اسلام کو پیش کیا گیا کافروں پہ کہ قبول کر لو. اگر تم نہیں قبول کرنا چاہتے پھر تم نے اگر اسلامی ملک میں رہنا ہے تو تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دے کے رہنا پڑے گا، اور پھر بسا اوقات غلامی کی زندگی گزارنی پڑتی تھی. تو دنیا میں غلامی کی زندگی گزارنا یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، اور پھر ٹیکس دینا ذلیل و خوار ہو کر یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو عذاب سے نجات دنیا میں کیسے ملتی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے اور اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تو دنیا کے اس عذاب سے بچ جاتے. تو یہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب بھی فرمایا کہ عذاب اکبر ان کو ملے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف، الینا ہماری طرف، ایابہم ان کا لوٹنا ہے. فرمایا کہ دنیا میں مسلمان ہوں، کافر ہوں، منکر ہوں، جو بھی ہیں، آخر کار ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. اور جب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور بدلہ ملے گا لوگوں کو. ثم ان علینا، پھر بے شک ہماری طرف، علینا ہم پر، ان الینا بے شک ہماری طرف، یابہم ان کا لوٹنا ہوگا، ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، حسابہم ان کا حساب. تو یہ نہیں ہے کہ سب ہماری طرف لوٹیں گے اور اس کے بعد جو نیک ہے جو بد ہے برابر، جو مسلمان جو کافر برابر، جو مشرک نافرمان وہ اور فرما بردار برابر. ایسا نہیں ہوگا، حساب ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہی ان کا حساب ہے. تو یہ مختصر صورت، اس کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اکثر جو مکی صورتیں ہیں ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان میں قیامت کا ذکر اور یوم آخرت کے بارے میں بیان ہوتا ہے. تو بڑی ہی عظیم صورت ہے، بڑی اس میں عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. ترجمہ آپ نے سنا، مختصر تفسیر سنی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صدق اللہ العظیم.